کبھی تم اس مقام پر پہنچے ہو جہاں تم اللہ سے ناراض نہیں ہو، بس تھک گئے ہو، انتظار کرتے کرتے تھک گئے، دعا کرتے کرتے تھک گئے، امید رکھتے رکھتے تھک گئے، مہینے سالوں میں بدل گئے، تم دعا کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، اپنے آپ میں تبدیلی لاتے رہے، تم نے دعا کی، تم سجدے میں روئے، تم نے اپنی پوری کوشش کی، تم نے خود کو بدلنے کی کوشش کی، تم نے ضروری اسباب اختیار کیے، تم انتظار کرتے رہے، لیکن پھر بھی تمہاری زندگی ابھی تک لگ بھگ ویسی ہی نظر آتی ہے۔ دھیرے دھیرے تمہاری عبادت چھوٹی ہونے لگتی ہے، تمہاری دعائیں دھیمی ہونے لگتی ہیں، اس لیے نہیں کہ تم اللہ سے محبت کرنا چھوڑ دیتے ہو، بلکہ اس لیے کہ تم اندر سے تھک چکے ہوتے ہو۔ تم اب بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو، لیکن تمہارا دل دھیرے سے کہتا ہے کہ یا اللہ اور کتنا انتظار۔ تم لوگوں کو یہ بتانا بھی چھوڑ دیتے ہو کہ تم کس مشکل سے گزر رہے ہو، کیونکہ بار بار سمجھاتے سمجھاتے تم خود تھک چکے ہو۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا، ابھی تک تمہارا کام کیوں نہیں بنا؟ لوگ تمہاری کوششوں پر سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اور آخر میں تم خاموش ہو جاتے ہو، کیونکہ تم اس درد کو کیسے سمجھاؤ گے جسے تم خود بھی لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہے۔ یاد رکھو، تم پر یہ ضروری نہیں کہ تم اپنی پوری تکلیف لوگوں کو سمجھاؤ، اللہ تمہاری ہر چیز پہلے سے جانتا ہے۔ وہ آنسو جو کسی نے نہیں دیکھے، وہ کوشش جو کسی نے اپریشیٹ نہیں کی، وہ راتیں جن کے بارے میں کسی کو پتا نہیں تھا، وہ دعائیں جو تم نے اس وقت بھی دہرائیں جب تمہارے اندر لگ بھگ کوئی امید باقی نہیں تھی۔ تمہارا انتظار اس بات کا ثبوت نہیں کہ اللہ تمہیں بھول گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک میں قریب ہوں، جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تمہارے وہ دن جو ظاہری طور پر ان آنسرڈ لگ رہے ہیں تمہیں اللہ کی نظر سے باہر نہیں لے گئے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی چیز سے وارن کیا جو بہت لمبا انتظار کرنے کے بعد اور بھی مشکل ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ نہ کہنے لگے میں نے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے اگر آج تم صرف آنسوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی دعا کر سکتے ہو تو وہ دعا کرو۔ اگر تم صرف ایک دل سے نکلا ہوا یا اللہ میری مدد فرما کہہ سکتے ہو تو وہ کہہ دو۔ اگر تمہارا دل بالکل بے حس محسوس ہو رہا ہے اور تم صرف اسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہو تو نماز پڑھو۔ اگر ایموشنل تھکان کی وجہ سے تمہاری قرآن کی تلاوت کم ہو گئی ہے تو اللہ کو بالکل مت چھوڑو، جتنا ہو سکے اتنا پکڑ کے رکھو، کیونکہ کبھی کبھی صبر کا مطلب مسکرانا نہیں ہوتا، کبھی صبر کا مطلب ہوتا ہے سجدے میں رو کر دھیرے سے کہنا یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں لیکن میں پھر بھی آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ اللہ خود فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ شاید تم نہیں دیکھ پا رہے کہ اللہ کیا کر رہا ہے، شاید تم نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ دروازہ ابھی تک کیوں نہیں کھلا، شاید تم ایک ایسی تبدیلی کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہو جو ان سالوں کے انتظار کو آخرکار معنی دے دے، لیکن تمہارا انتظار اللہ کی غیر حاضری کا ثبوت نہیں ہے، اور شاید تمہارا وہ تھکا ہوا دل جو سمجھتا ہے کہ اسے بھلا دیا گیا ہے اصل میں اسی جگہ کھڑا ہے جہاں سے توکل شروع ہوتا ہے۔ آنکھوں میں آنسو ہوں تب بھی اللہ کی طرف چلتے رہو، کیونکہ جو اللہ اس دعا کو سنتا ہے جسے تم خود لفظوں میں بھی بیان نہیں کر پا رہے وہ تم سے کبھی غافل نہیں ہوا۔